ایک خودکشی کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. عائشہ نام کی ایک لڑکی ہے انڈیا میں, جو جہیز نہ ملنے پر اور اس طرح کے مسائل تھے تو اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور میں مر رہی ہوں. ماں باپ بیچارے رو رہے ہیں, روک رہے ہیں, لیکن نہیں میں جا رہی ہوں, اور جا کے بالآخر وہ مر جاتی ہے. تو اس میں لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم, ہائے بیچاری کے ساتھ زیادتی, ہائے یہ دیکھو یہ جہیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. جب قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں کسی اور چیز سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کو نہیں مانتے وہ جو بھی کمنٹس کریں, وہ اس لڑکی پہ ترس کھائیں, ہائے بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے بیچاری کے ساتھ, اور یہ معاشرہ یوں کر رہا ہے, ہائے ہائے ہائے, وہ کرتے رہیں. ہمیں قرآن و سنت سے جو معلوم ہدایات ملتی ہیں, ہمیں خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل اس کائنات میں ہمارے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جو رحمت للعالمین تھے. آپ نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا. فی الحال سرسری غور سے دو واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں خودکشی کرنے کے نبی کے دور میں, سرسری غور سے, ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. ایک واقعہ, میدان جنگ میں ایک شخص نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے, لڑے ہیں مسلمانوں کے لیے, بہادری کے جوہر دکھائے ہیں, اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان کی تعریف کی کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے آج مسلمانوں کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی النار, انہوں نے جانا کہاں ہے, جہنم کی آگ میں. صحابی کہتے ہیں میں بہت فکر مند ہوا, میں ان کے تعاقب میں لگ گیا کہ دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے, تو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا. اسلام کے لیے لڑے, راہ خدا میں زخم اٹھائے. تھوڑی سی آزمائش رہ گئی تھی کہ ان زخموں کو کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے کس کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جان کس کے لیے دی, اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے. اب تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پین کلر فوراً کھا لی جائے اور آرام آ جائے. ان کو پتا تھا یہ 6-7 مہینے کی تکلیف ہے, یہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس تکلیف میں ویسے ہی مر جاؤں کل پرسوں ترسوں جا کے. اتنی اذیت کہ برداشت نہیں ہو رہی, تو اپنے آپ کو کیا کر دیا, ہلاک. اور نبی نے کیا فرمایا, کہاں گئے ہیں, آگ میں. تو یہ خودکشی معمولی جرم بولو نہیں ہے. دوسرا واقعہ, ایک شخص نے خودکشی کی جو کلمہ گو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کا مقتدی, رہبر, مسجد کا امام اس کا جنازہ نہ پڑھائے, عام لوگ جنازہ پڑھائیں, کیونکہ ہے بہرحال مسلمان, جو جنازہ ہوگا عام پبلک پڑھائے گی. کیونکہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ پڑھاتے تو یہ ایک فضیلت ثابت ہوتی کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے, نبی نے. آپ نے ان کو اس فضیلت سے محروم کر, حالانکہ ان کو تو زیادہ ضرورت تھی کیونکہ وہ گناہ کیا ہے, تو نبی کی توبہ کی ان کو زیادہ ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے پہلو کو دیکھا کہ اگر میں جنازہ پڑھاؤں گا, میں استغفار کروں گا, تو ٹھیک ہے ان کی مغفرت کا چانس ہے, لیکن خودکشی کے جرم کو لوگ کیا سمجھیں گے, ہلکا. ہم دعا گو ہیں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے, عائشہ نام کی جس نے خودکشی کی, لیکن ہم اس پہ ترس نہیں کھاتے, اچھا کام نہیں کیا. یہ قابل ملامت ہے, اور آخرت کی بڑی شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا, جس طرح سے ہلاک کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, برزخ میں وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ سزا تو برزخ میں ملے گی اس کو. لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ تو بہت زیادہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے خودکشی کرتے ہیں. نبی کی یہ جتنی وعیدیں ہیں انہی خودکشی کرنے والوں کے لیے ہیں جنہوں نے خوشی میں خودکشی نہیں کی, بلکہ غموں سے بیزار ہو کے کی ہے. خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے؟ تو آپ بتاؤ, اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کی اذیت میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کی فکر کر رہی ہو, اور آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو جنہوں نے آپ کو گودوں میں پالا, جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, آپ ان کی ٹینشن کی فکر نہیں ہے. تو اس بچی نے اپنے باپ کو بھی عذاب میں ڈالا اور اپنی ماں کو بھی. ماں باپ تو معاف کر دیں گے, وہ تو اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہاں اللہ کی ایک صفت انتقام لینا بھی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسلام میں خودکشی؟
آخر وہ بھی تو بیچاری مجبور تھی. اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں میں آزماؤں گا کسی کو خوشیاں دے کے اور کسی کو غم دے کے. جس کو میں نے خوشی دی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اترائے گا نہیں, وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو اللہ نے دولت دے دی, آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں. یہ دولت مند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے, وہ اترائے نہیں, وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے. اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی, غریب بنا دیا, یہ ٹینشن ہے نا, تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولت مندوں کے مال پہ نظر نہ رکھے, وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہ جائے, وہ بھیک نہ مانگے لوگوں سے, وہ محنت مزدوری کرے. تو یہ آزمائش ہے. کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے, کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے. کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے, وہ شکر ادا کرے. کسی کو برا سسرال ملتا ہے, وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے. دونوں آپشن ہے اس کے پاس. وہ طلاق لے بھائی, وہ عدالت میں جائے. ایسے موقع پہ تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا. وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر. علماء بھی اس کے وہ ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے. وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے. تو اسلام میں خوشی کے موقع پہ شکر ہے اور غم کے موقع پر صبر ہے. تو جو دریا میں چھلانگ لگا رہی ہے, دریا کے کنارے پل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھو, آدمی کو چکر آتے ہیں. جو دریا پہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے, اس سے آسان راستہ یہ تھا بھائی اگر سسرال میں واقعی ٹارچر کیا جا رہا ہے, بھاگ جاؤ گھر سے. میں نہیں کہہ رہا بہویں سسرالوں سے بھاگنا شروع کر دیں, کہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ خودکشی سے بہتر کیا ہے, نکل جاؤ یہاں سے, فرار ہو جاؤ یہاں سے. خودکشی سے تو بہتر ہے نا, اس میں پھر 10 لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, بھائی میں بھی ساتھ دوں گا. تو جو خودکشی کرنا چاہتا ہے, آج آپ کو غم پہنچا, آپ لائف اسٹائل چینج, ملک چھوڑ دو, آپ ماحول تبدیل کر لو, جنگلوں میں نکل جاؤ, ٹھیک ہے نا, پتے کھا کے گزارا کرو, ہر چیز کا حل ہے. ملک چھوڑ دو, انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے, نکل جاؤ وہاں سے, کہیں چلے جاؤ جنگل میں, کسی گاؤں میں جا کے رہنا شروع کر دو. سب کچھ ہو سکتا ہے. تحفظ مانگو کسی مسلمان سے, کسی ہندو سے مانگ لو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی صحیح تحفظ دینے کے لائق ہے. قانون سے تحفظ مانگ لو, تھانے چلے جاؤ, پولیس والوں کو بتاؤ. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ تھانے کے لوگ غلط ہیں تو سارے پولیس والے تھوڑی غلط ہوتے ہیں, کوئی تو صحیح نکلے گا نا. بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے, ہلاک کرنا. تو یہ حرام موت ہے, تو یہ بڑی بری موت ہے. پھر بھی بہرحال مسلمان تھی, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت کرے, اس کو بخشے. دعا کرنے پر تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے جب تک ایمان پر موت ہوئی ہے. تو اللہ اس کو بخش دے, ہمیں کیا کہ اس کو سزا ملے, اللہ اس کو بخشے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اور اس کے والدین کو بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کام بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس پہ یہ کہا جائے کہ ہائے 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 ہائے. نہیں, ہائے ہائے نہیں بھائی, اتنا ہائے ہائے نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو جان سے مار دے.